بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب کا ایک سولوکار گرفتار ہو گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گرفتاری کیوں ہوئی اور اس صاحب نے کیا کیا سولوکاریاں عمران خان صاحب کے لیے کی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد تحریک انصاف خوف زدہ کیوں ہے۔ ان دو سوالات کا جواب میں نے اس ویڈیو میں دینا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں، آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ میرا چینل مشن 92 کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور دوستوں کو اس کو شیئر کریں۔ اس چینل کا مقصد عوام کے اندر شعور و آگاہی پیدا کرنا ہے۔ یہ میری پوری ویڈیو دیکھیں گے آپ تو پوری تفصیل آپ کو معلوم ہوگی کہ یہ گرفتاری کیوں ہوئی اور یہ کون آدمی تھا، اس نے کیا سولوکاری کی، اور جنرل فیض حمید کی گرفتاری سے اچانک تحریک انصاف کی سیاست میں خاموشی کیوں طاری ہوگی، سوشل میڈیا ٹیم کیوں خاموش ہو گئی، اور ان کے یوٹیوبرز فیض حمید کے بچانے کے لیے کیوں بے چین ہیں۔ ان سب کی تفصیل آپ کو اس ویلاگ میں ملے گی۔ سب سے پہلے گزشتہ کل اڈیالہ جیل کے سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم اور اسسٹنٹ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد بلال کو گرفتار کر لیا گیا۔ تفصیل یہ ہے کہ محمد اکرم ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ یہ تقریباً 18 سال سے اڈیالہ جیل میں خدمات انجام دیتے رہے۔ اس سے پہلے یہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ تھے، پھر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے، لیکن ظاہر ہے کسی بھی ملازم کا تبادلہ ہوتا ہے، تبادلے ہوتے ہیں مختلف جیلوں میں، لیکن واپس یہ اثر رسوخ کر کے اڈیالہ جیل پہنچ جاتے تھے۔ 18 سال کے عرصے کے دوران جنرل فیض حمید جب ڈی ایس آئی تھے، اس دوران بھی یہ اڈیالہ جیل میں موجود تھے، اور اس دوران جو لوگ گرفتار ہوئے اڈیالہ جیل میں نواز شریف، مریم نواز، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، آصف علی زرداری، باقی بہت سے لوگ جو گرفتار ہوتے رہے اپوزیشن کی طرف سے، اور یہ بھی وہاں پر تھے، یہ نگرانی پر تعینات تھے۔ اور اب یہ جب عمران خان جیل میں گئے ہیں تو عمران خان اور اس کے ساتھیوں کی جو تحریک انصاف کے لیڈرز ہیں ان کی نگہداشت کے لیے ان کو تعینات کیا گیا تھا۔ فیض حمید صاحب کے دور کے دوران ان کا ایک گہرا تعلق بنا جنرل فیض حمید صاحب سے، اور اس دوران ظاہر بات ہے یہ بات میڈیا میں بار بار یہ پھیلائی جا رہی تھی کہ نواز شریف، زرداری یہ کرپٹ ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں۔ جناب محمد اکرم صاحب کو بھی یہ بخار چڑھ گیا اور وہ عمران خان کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ جب عمران خان صاحب جیل میں آئے، ان کی ڈیوٹی لگی، تو انہوں نے جو اپنی پروفیشنل ذمہ داری پورا کرنے کے بجائے انہوں نے جناب عمران خان صاحب کی سولوکاری شروع کر دی۔ میں اپنے چینل مشن 92 میں یہ بتاتا رہا ہوں کہ جو سولوکاری عمران خان کو ہو رہی ہے یہ نظام کے اندر سے ہو رہی ہے۔ پاکستان میں تحریک انصاف جتنی پاپولر ہوئی ہے، اس کو کیا گیا ہے، اس کے لیے ماحول بنایا گیا ہے، یہ نظام کے اندر سے سپورٹ حاصل ہے، لیکن شواہد نہیں مل رہے تھے۔ لیکن اب جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد حالات تبدیل ہونے شروع ہو گئے۔ اب اور لوگ گرفتار ہونے شروع ہو گئے ہیں، جس طرح ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ گرفتار ہوئے ہیں، مزید لوگ گرفتار ہوں گے اور پورے حقائق سامنے آنا شروع ہو رہے ہیں، مزید سامنے آئیں گے۔ اب اس سے پہلے 2 افسروں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ایک اسسٹنٹ ناظم شاہ جو ڈی آئی جی راولپنڈی ریجن کے آفس سے اسسٹنٹ ناظم شاہ، اور اڈیالہ جیل کے قریبی رہائشی سابق سپرنٹینڈنٹ ظفر غوری کو بھی گرفتار کر دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ جو محمد اکرم صاحب
یہ آفیسر کالج میں رہائش پذیر تھے. ان کے بارے میں تفصیل اس طرح ہے کہ ان کو جاب سے برخاست کر دیا گیا تھا. یہ تقریباً 20 جون کی بات ہے جب ہماری سیکورٹی ایجنسیز نے انویسٹیگیشن کرتے ہوئے شواہد جمع کر دیے کہ یہ آدمی سولو کری ملوث ہے, یہ اس پہ الزامات ہیں. تو انہوں نے آئی جی جیل خانہ جات کو رپورٹ کیا اور اس طریقے سے ان کی جاب ختم ہو گئی اور ان کو لاہور منتقل کر دیا گیا. پھر انہیں معافی مانگی, ان کی معافی قبول کر دی گئی, لیکن یہ آفیسر کالج میں رہائش پذیر تھے. لیکن اب ان کو گرفتار کیا گیا دوبارہ تفتیش کے لیے کہ چونکہ جب سے فیض میں گرفتار ہوئے ہیں ان کا لنک جوڑا جا رہا ہے. اور جو حالات اب ظاہر بات ہے جو سہولت کاری جو ہوتی رہی ہے, جب آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بالکل جو چیز جو سازش ہے, جو بیرونی جو ایجنڈا تھا, جس کے پیچھے خفیات کام کر رہا تھا, اب اس کے کارندے گرفتار ہو رہے ہیں. اس کارندوں میں سے ایک کارندہ یہ جناب محمد اکرم صاحب بھی ہیں. اب وہ سہولت کاری کیا کی؟ اب آپ یہ حیران ہوں گے کہ عمران خان صاحب کی بہادری, ان کی حوصلہ افزائی کہہ سکتے ہیں, اس کی جو جرات مندی یا ان کے پر اعتمادی کتنی تھی کہ انہوں نے ان صاحب کا بغیر تذکرہ کیا جیل میں, کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اکرم صاحب بتاتے ہیں کہ جو جناب شیخ رشید صاحب ہیں وہ تو بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ہلتے ہی نہیں ہیں, ظاہر بات ہے وہ تو ان کا یہ حال ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے اس سے کہا اکرم صاحب کو کہ جی وہ موٹا ہو گیا ہے, اب ذرا اس نے کیا ایکسرسائز کرتا ہے, اس نے کیا کرنا ہے, اس کو رہنے دو. یہ وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ اکرم صاحب مجھے بتاتے ہیں کہ یہ خبریں. اب وہ سہولت کاری کیا ہوتی رہی, اب میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں سہولت کاری کی. آپ حیران ہوں گے کہ اڈیالہ جیل میں جب سہولت کاری ہوگی اور جناب ایک لیڈر کو آپ پوری آپ میڈیا سے ملنے کی اجازت ہے, ملاقاتیں سب سے کرائی جاتی ہیں, اور اس کے بعد وہ جناب اپنے تذکرہ کرتے ہیں, تبصرہ کرتے ہیں خبروں پر. خبریں کیسے ملتی ہیں ان کو, اور تبصرہ کرتے ہیں, پارٹی چلا رہے ہیں, وہ ٹکٹ جاری کرتے ہیں, فیصلے وہ کرتے ہیں. اتنی بڑی سہولت کاری پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی سیاسی لیڈر کو نہیں دی گئی. یہ ایسے ہی ہو سکتا ہے, یہ اس ٹائم ہو سکتا تھا جب سسٹم کے اندر سے باثر افراد عمران خان کے پیچھے کھڑے ہوں. تو ایک تو جناب فیض امین گرفتار ہو گئے, دوسرا اڈیالہ جیل سے جناب ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم صاحب گرفتار ہو گئے ہیں. اب وہ تفتیش ان سے ہو رہی ہے کہ ان کا کیا تعلق ہے عمران خان سے, کیا خبریں گردش دے رہے تھے وہ. اس کے لیے کچھ معلومات میرے پاس آئی ہیں جو میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں. یہ جو شیخ رشید صاحب کی کہانی ہے یہ جناب جو جاوید چودھری صاحب نے اپنے ویلاگ میں بتائی ہے. اب دیکھیں جو تفصیل آئی ہے اس کے مطابق پہلی بات یہ ہے کہ محمد اکرم صاحب آفیسر کالج میں رہتے تھے. اب جو خبریں وغیرہ وہ سنتے تھے یا ملک میں جو کچھ ہو رہا تھا ان کے جو معلومات ہوتی تھی وہ معلومات جا کر دوسرے عمران خان صاحب کو پہنچاتے تھے. موبائل فون ان کو مہیا کرتے تھے وہ, جس پر غیر ملکی سمیں بھی ڈال دی جاتی تھی, ایکٹیویٹ کر دی جاتی تھی, اور واٹس ایپ کے ذریعے عمران صاحب مختلف لوگوں سے فون کال کرتے تھے. اور یہ بات پہلے بھی میڈیا میں آ چکی ہے کہ جی میں تو بیٹوں سے بات کر رہا ہوں واٹس ایپ کے ذریعے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ واٹس ایپ کے ذریعے کن کن لوگوں سے بات کر رہے تھے, چونکہ جب ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل خود ملوث ہے اس معاملے میں تو اب کون کارروائی کرے گا. اس کے بعد یہ تھا کہ ملک میں جو خبریں ہو رہی تھیں یا میڈیا میں تبصرے ہو رہے تھے, ظاہر ان کو ٹی وی تو نہیں تھا, وہ تو پی ٹی وی دیکھتے تھے, تو سوشل میڈیا کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے جو خبریں آ رہی تھیں یا باقی پارٹیاں جو فیصلے کر رہی ہوتی تھیں وہ تمام خبریں وہ پہنچاتے تھے تحریک انصاف کے پاس, عمران خان صاحب کے پاس. پھر یہ کہ تحریک انصاف کے جو لیڈر جو بیان دیتے تھے وہ پہنچاتے تھے. اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ تحریک عمران خان صاحب ان خبروں کی روشنی میں آرٹیکل لکھتے تھے, اور وہ آرٹیکل محمد اکرم صاحب جو ہے وہ وہاں سے لے جاتے تھے اور آگے باہر پہنچاتے تھے. اور اب بیرونی جو اخبار ہیں, نیوز پیپرز ہیں, اس میں آرٹیکل شائع ہونا ایک پہلا سوالیہ نشان تھا. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ظاہر بات ہے آپ جو ہے نا یہ آرٹیکل جیسے کہ کوئی چیز لکھوا دیں, یہ تو کریڈیبل چیزیں یہ ہوتی ہے کہ واقعی جس کا یہ بیان لکھا واقعی اس کا موقف ہے بھی کہ نہیں ہے. لیکن اب ذرا سورس مل گیا کہ جو کو لکھتے تھے وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل جب وہ بہت ملوث ہے تو عمران خان کی بات کس کو پتہ چل نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے.
ظاہر ہے اکرم صاحب باعتماد ان پہ اعتماد کیا گیا تھا کہ اگر یہ پاس گیا تو کوئی خبر لے رہے ہوں گے، جو بھی خبر ہوگی وہ صاحب اقتدار کو بتائیں گے، صاحب اختیار کو بتائیں گے، یہ تو کہیں اور بھیج رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جب ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان کو سپریم کورٹ پیش کیا گیا، یہ پیشی ہوئی تھی ویڈیو لنک کے ذریعے، اس کی جو ریکارڈنگ ہوئی تھی اور تصویر لیک ہوئی تھی، وہ لیک کا الزام بھی جناب اکرم صاحب پر ہے کہ انہوں نے باہر لیک کروائی، تصویر باہر آئی تھی۔ اچھا یہ تو وہ امپورٹنٹ خبریں آ گئیں۔ اب آپ مزیدار بات یہ سنیں کہ انتہائی حیران کن بات یہ ہے کہ کھانے پینے کے معاملات میں خواہشات پورا کرنے کے لیے جناب اکرم صاحب پیش ہوتے تھے۔ اب ظاہر جو جیل مینیو ہے اس میں مطابق جو چیز طے ہوتی تھی کہ یہ ایک دن چکن ملے گا، ایک دن مٹن ملے گا، ایک دن جو بھی سبزی جو بھی دال ملے گی، جو بھی وہاں پلان کے تحت چل رہا تھا۔ اب عمران خان سے خواہش کرتے ہیں کہ میں چکن زیادہ کھاؤں، مٹن زیادہ کھاؤں، یہ سہولت کرے جناب اکرم صاحب کرتے تھے۔ آپ وہاں باورچی سے اطاعت نہیں کر سکتا تھا اکرم صاحب کے سامنے، اس نے تو آرڈر کو فالو کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور جو اس کے علاوہ اور بہت سی سہولت کاریاں۔ اب یہ تو کچھ تفصیلات یہی ہے، ابھی اور کیا کیا جو عمران خان صاحب کو بتاتے تھے۔ پھر یہ لکھ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو خبریں ہیں جو اب اس کا مطلب ہے فیض امین صاحب سے رابطہ تھا، فیض امین صاحب کے تھرو ان کو چیزیں ملتی تھیں، یہ عمران خان سے رپورٹ کرتے تھے۔ اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک پروفیشنل تعلق تھا فیض امین صاحب سے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے کل پچھلی ویلاگ میں بتایا کہ یہ انتہائی جھوٹ ہے۔ تو ناظرین یہ وہ خبریں، اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ جب یہ ایجنسی کو رپورٹ مل گئی تو انہوں نے رپورٹ کیا آئی جی جیل خانہ جات کو، ان کو پھر یہاں سے ہٹا لیا گیا، ان کو لاہور بھیج دیا گیا۔ اب اس پر سے پوچھ گچھ ہوئی تو انہوں نے معافی مانگ لی، تو معافی بھی قبول کر دی، لیکن چونکہ سنگین الزامات تھے، جب فیض امین صاحب گرفتار ہوئے ان کو دوبارہ گرفتار کر دیا گیا۔ اب چونکہ یہ تفتیش ہو رہی ہے کہ بہت سی چیزیں جو جس طرح طارق انصاف کے دفتر سے ملی تھیں، جن سے لنک ملتا تھا فیض امین صاحب سے، اب ان کا بھی لنک ملنے جا رہا ہے، جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں فیض امین صاحب سے، جس کے بعد تفتیش ہو رہی ہے۔ اور ڈی جی آئی ایس آئی جو عرصہ رہے فیض امین صاحب، اس دوران بھی جتنے لوگ گرفتار تھے سیاستدان اڈیالہ جیل میں یہی تعینات تھے۔ تو اب یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جناب فیض امین کی گرفتاری کتنی بڑی گرفتاری ہے، اور یہ واقعی ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ اپریل 2022 سے عمران خان دندہ تو پھر رہے تھے میں گرفتاری نہیں دوں گا، پیٹرول بم پھینکے جا رہے تھے، لوگ جمع کیے ہوئے تھے اڈیالہ جو زوان پارک کے باہر۔ پھر 9 مئی جو ہوا، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کسی سے عمران خان کی تو صحیح ہی نہیں ہے، وہ تو چابی کا کھلونا ہے۔ 1992 میں اس ساسے میں لے کر ہے جناب حمید گل صاحب مرحوم، اس کے بعد جناب کے بعد خود شیر رشید صاحب ان کے سامنے کہے تھے کہ آج تمہارے پاس ٹانگے کی سواریاں نہیں ہیں، لیکن 2010 کو 30 اکتوبر جلسہ ہوتا ہے، اس کے بعد ہلچل مچ جاتی ہے میڈیا میں۔ تو یہ سب چیزیں کبھی بھی سپورٹ کے بغیر نظام کے تحت نہیں ہو سکتی۔ اس میں ایک جملہ میں ایڈ کر دوں، ناظرین آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، نظام جب کسی آدمی کو لانچ کر رہا ہوتا ہے تو آپ میڈیا دیکھا کریں۔ میڈیا دیکھنے کے بعد جس پارٹی کو آپ کو ووٹ کرنے کا دل کرتا ہے، یہ نظام کی کرن بازی ہوتی ہے کہ وہ مول بنا ہوتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں ان کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے ان کو لوگ ووٹ ڈالتے نہیں۔ جب آپ ماحول بنائیں گے سیکولر لبرل لوگوں کے لیے تو نظام کیسے تبدیل ہوگا؟ اب دوسری خبر پر آ جائیں کہ ایک سوال ظاہر بات ہے، یہ جب سے فیض امین سے گرفتار ہوئے ہیں تو حالات تبدیل ہونے شروع ہو گئے۔ تحریک انصاف کی قیادت، آپ ان کو ٹی وی پر دیکھیں جب ان کو بلایا جاتا ہے ڈیبیٹ کے لیے سہمے ہوئے، ان کے ولاگوں کو دیکھیں، اوریا مقبول جان، ہارون رشید صاحب کو، جناب وقار ملک ایک یوتھیا ہے اس کو دیکھیں، موہت پیرزادہ صاحب کو دیکھیں، اگر آپ جو ہے صابر شاکر صاحب کو دیکھیں، چہرے فک ہو چکے ہیں۔ حالات یہ کیا ہو گیا؟ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم بالکل خاموش ہو گئی ہے۔
اب ایک وجہ کیا ہے؟ جب سے 9 مئی ہوا ہے، تحریک انصاف کی قیادت کا، تحریک انصاف کے لوگوں کا یہ موقف ہے کہ تحریک انصاف کو 9 مئی کے ذریعے پھنسایا گیا ہے۔ اس پہ تو بات واضح ہوگی۔ اس کا مطلب کوئی آرکیٹیکٹ تھا جس کے اشارے پر تحریک انصاف نے یہ پورا مول بنایا، تو ظاہر بات ہے اصل محرک ہوتا ہے اس کو گرفتار ہونا چاہیے۔ اب تحریک انصاف کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ چونکہ فوج کے اندر سے لوگ ہمارے ساتھ موجود تھے اور پاورفل شخصیات تھیں، اب پاورفل شخصیت تو ڈی جی ایس آئی فیاض امین صاحب بھی ہو سکتے تھے، چونکہ آج تک اتنی بڑی پوسٹ کے آدمی کا کورٹ مارشل نہیں ہوا۔ تو اب چونکہ بہترین یہ مول بنایا ہوا تھا تحریک انصاف نے، چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جب فیاض امین کو گرفتار کوئی نہیں کر سکتا تو ہم تو اسی بارے چھپ جائیں گے کہ دیکھو جی اصل جڑ کو پکڑو جی، ہم تو معصوم ہیں، ہمیں تو پھنسایا گیا۔ لیکن اب جناب وہ اصل آرکیٹیکٹ، اصل مینیجر کو گرفتار کر لیا گیا اور اب وہ لنک ملایا جا رہا ہے، اور اگر یہ کورٹ مارشل ہوتا ہے اور اس کے بعد پوری تفصیل سامنے آتی ہے تو 9 مئی کا جو اگر وہ کھل کر حقائق سامنے آ جاتے ہیں کہ فیاض امین صاحب یا ان کے جو گینگ تھا ان کے کہنے پر عمران خان صاحب نے کیا ہے، تو عمران خان صاحب انکار نہیں کر سکتے، اور تحریک انصاف کے لیے اس کے نتائج بہت بھیانک ہوں گے۔ یہ وہ خوف ہے تحریک انصاف کو جس کی وجہ سے تحریک انصاف خوف زدہ ہے۔ ناظرین، آخری پیغام، شعور و آگاہی کی ضرورت ہے۔ سیاسی جماعتوں کو نعروں سے دور رہیں، نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو نظام سمجھ آ گیا، نظام کے اعلی کار سمجھ آ گئے، تو پھر آپ لوگ نون لیگ، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن اگر آپ کو نظام کی سمجھ نہیں آئے گی تو نظام کے علمبردار میڈیا کے ذریعے ماحول بنا کر آپ کو یوز کرتے رہیں گے اور آپ پر یہ باطل نظام مسلط رہے گا۔ شکریہ۔